اپنے دوسرے عنوان کی طرف چلتا ہوں. میرا دوسرا عنوان یہ ہے کہ محترم نے جو اصول اپنے مذہب کے لیے بنایا وہ یہ تھا کہ اسماعیلی مذہب کی بنیاد قرآن ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو بھی حکم ثابت کرتے ہیں اسماعیلیز کے لیے وہ قرآن سے ہوتا ہے. میں آپ کو اس عنوان کے اندر بتاؤں گا کہ کس طرح کھل کر وہ اپنے اس اصول کی مخالفت کرتے ہیں. میں چند مثالیں دوں گا، سمجھنے والوں کے لیے یہ بہت کافی ہے، ورنہ 3 گھنٹے بھی دی جائے تو کم ہے جس میں یہ بتاؤں کہ کہاں کا انہوں نے خلاف ورزی کی ہے. انہوں نے 3 منٹ 25 سیکنڈ پر کہا کہ ہم اسماعیلی جو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جو کھڑے ہو کر تسبیح کرتے ہیں یہ طریقہ نماز کا شریعت سے ثابت ہے. میں محترم سے بہت ادب کے ساتھ درخواست کروں گا کہ آپ شریعت سے یہ طریقہ ضرور نکال دکھائیے اور ہمیں بتائیے شریعت نے اس طریقے سے نماز پڑھنے کا کہاں حکم دیا ہے. آیا آپ کی بیس کے اندر حکم ہے یا جسے ہم اپنی بیس مانتے قرآن و سنت اس کے اندر یہ طریقہ موجود ہے؟ اگر آپ کو قیامت کی صبح تک بھی مل جائے تو ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. جزاک اللہ. اور اسی کے تحت میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم ظہر کی نماز فجر میں ایڈوانس پڑھتے ہیں، عصر کی نماز قضا کر کے مغرب کے ساتھ پڑھتے ہیں اور عشاء سیپریٹ کرتے ہیں. ابھی میں انہی کی بات پر گفتگو کر رہا ہوں، ورنہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے ان کے یہاں نہ کوئی فجر کا تصور ہے نہ ظہر عصر کا تصور ہے. ابھی فی الحال میں انہی کی 7 منٹ کی گفتگو پر بات کر رہا ہوں. اچھا، میں آپ کو واضح کر دوں کہ آپ کا پیش کردہ یہ اصول آپ کی بیس کے بالکل خلاف ہے. قرآن ہمیں سورہ نساء میں بتاتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ایمان والوں پر نماز ایک مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اوقات مقرر کیے گئے ہیں، اس کے ٹائمز بنائے گئے ہیں اور ایمان والوں پر لازم کیا گیا کہ انہی مقررہ اوقات پر آپ نے نماز پڑھنی ہے. اب آپ کا ظہر کو ایڈوانس کر لینا اور عصر کو مؤخر کر کے مغرب کے ساتھ پڑھ لینا اور کہنا یہ جمع بین الصلاتین ہے، تو یہ آپ کے اصول آپ کی بیس کے خلاف جا رہا ہے. اسی طرح قرآن سورہ بقرہ میں ہمیں بتاتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمام نمازوں کی حفاظت کرو بالخصوص عصر کی نماز کی. یعنی قرآن اس آیت کے اندر بتاتا ہے کہ تمہیں نماز اپنے مقرر اوقات پر پڑھنی ہے، جو طریقہ بتایا گیا ہے اسی کی حفاظت کرتے ہوئے نماز کو ادا کرنا ہے، اور خصوصاً عصر کی نماز کو بہت اہتمام کے ساتھ ادا کرو. اور آپ نے اپنے ماننے والوں کو پوری اجازت دے دی کہ ہر روز عصر کی نماز قضا کرتے رہو. کیا یہ آپ کی بیس قرآن ہے؟ اس کے بعد قرآن سورہ مؤمنون میں بتاتا ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون. یہاں ایمان والوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اپنے نمازوں کی بھرپور حفاظت کرتے ہیں. یعنی جو اوقات شریعت نے مقرر کر دیے ہیں انہی اوقات میں نماز پڑھتے ہیں، نہ آگے کرتے ہیں، نہ ایڈوانس کرتے ہیں، نہ قضا کرتے ہیں. تو آپ کا طریقہ نماز اور آپ کے نماز کے اوقات آپ کی بیس قرآن کے پوری طرح مخالف جا رہے ہیں. اب میں چند احادیث بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ نہ قرآن آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہے نہ احادیث آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہے. حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، یہ ترمذی کی روایت ہے، اے علی 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرنا. ان میں سے ایک آپ نے جو فرمائی وہ یہ تھی کہ نماز جب اس کا وقت ہو جائے تو اس میں ہرگز تاخیر نہ کرنا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھ لینا. جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ نہ تو ایڈوانس کی اجازت ہے نہ قضا کی اجازت ہے، بلکہ شریعت کا مطلوب اور مقصود یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے. آپ عصر کی نماز بالکل نہیں پڑھتے اور ہر روز عصر کی نماز قضا کرتے ہیں اور یہی اپنے ماننے والوں کو حکم دیتے ہیں. حضور فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. جب آپ ہر روز عصر کی نماز چھوڑے جا رہے ہیں تو آپ کا کون سا عمل موجود ہے اس کو آپ خدا کی بارگاہ میں پیش کریں گے؟ مولانا صاحب یہاں پہ اس کے بعد میں جمع بین الصلاتین، جی
مولانا صاحب یہاں پہ ایک جی سوال آ سکتا ہے کہ اگر چھوڑنے کی اجازت نہیں تھی تو پھر جمع کرنے کی کیسے بات آ سکتی ہے، اور دوسرا یہ کہ پھر اگر یہ اتنا بڑا گناہ ہے تو پھر یہ سہولت نہیں دی جاتی، اور پھر ان کا یہ کہنا کہ ہم تو چھوڑتے ہی نہیں نا، ہم تو پڑھ لیتے ہیں لیکن تھوڑا تاخیر کے ساتھ، تو اس کا بھی تھوڑا سا جواب، کیونکہ اس طرح کے ریبٹلس جی آتے ہیں ہمارے بالکل. پاس. جی مجھے پتا تھا اس کے بعد میں نے اسی کا جواب لکھا ہے کہ جو سننے والے کے ذہن میں آ سکتا اچھا، تھا، میں نے اسی طرح پورا تیار کیا ہے. بہت شکریہ. اس کے بعد انہوں نے جمع بین الصلاتین کی بات کی ہے کہ دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر لینا. سب سے پہلی بات تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ اس کا ثبوت اور اس کا جواز تو ایک طرف، آپ کو تو یہ بات چھیڑنی ہی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ آپ کی بیس تو قرآن ہے اور قرآن میں جمع بین الصلاتین کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے. اس کے بعد اگر آپ نے جمع بین الصلاتین کی بات کی ہی ہے تو پھر اس کا صحیح طریقہ بھی سمجھ لیں، اور شریعت نے اس کی کہاں اجازت، کہاں رخصت اور کہاں جواز ثابت کیا، اسے پوری طرح سمجھ لیں. شریعت نے ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دی کہ جس کا جی چاہے روز ایڈوانس اور قضا کرتا رہے، یہی اپنے ماننے والوں کو حکم دیتا رہے، اسی کا عادی بن جائے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. ترمذی کی روایت بغور سن لے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، حضور نے فرمایا من جمع بین الصلاتین من غیر عذر فقد اتا بابا من ابواب الکبائر. جس نے دو نمازوں کو بغیر کسی عذر کے ایک وقت میں جمع کر دیا، اس نے بہت بڑا گناہ کیا. آپ من غیر عذر کے لفظ پر اپنی توجہ مرکوز کر لیں کہ جس کو شریعت جمع بین الصلاتین کی جو اجازت دیتی ہے، یہی اس کی علت، عوض اور وجہ ہے عذر. بغیر کسی عذر کے شریعت نے کبھی بھی دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. ہاں جب عذر ہو جائے، اور عذر بھی شریعت نے واضح کر دیا، یا بارش ہو یا مرض ہو یا سفر ہو، اگر یہ عذر کسی انسان کے ساتھ پیش آ جائیں، اس کو اجازت ہوگی کہ وہ دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر سکتا ہے. اس پر بھی بہت سارا کلام ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اتنی بات ایک سمجھدار کے لیے کافی ہے کہ رخصت جو شریعت دے رہی ہے دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنے کی، وہ صرف اور صرف اس وقت ہے جب عذر کسی کو پیش آ جائے. تو اور آپ بالکل بغیر کسی عذر کے روزانہ اپنے ماننے والوں کو ایڈوانس اور قضا کی اجازت دے رہے ہیں، اس کا شریعت میں کہیں ثبوت نہیں. اور دوسری بات میں آپ کو واضح کر دوں، جمع بین الصلاتین کے اندر شریعت نے، حضور نے جو دو نمازوں کو جمع کرنے کی رخصت دی ہے، آپ احادیث کا ذخیرہ دیکھ جائیں، وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان چار نمازوں کے اندر جمع بین الصلاتین کی اجازت ہے. آپ فجر کے اندر ظہر پڑھیں، اس کا تو کہیں پر بھی ثبوت نہیں ہے. جہاں پر آپ کو جمع بین الصلاتین کی اجازت ملے گی، عذر کے ساتھ ملے گی، اور وہ صرف ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے اندر ملے گی. اور دوسری بات، عصر کو مغرب میں پڑھنے کی بھی کہیں پر بھی ہمیں ثبوت نہیں ملتا، بلکہ ظہر، عصر اور مغرب، عشاء، ان کے درمیان جمع بین الصلاتین ہوا ہے، وہ بھی عذر کے ساتھ، بغیر عذر کے. تو اوپر واضح کر دیا حضرت ابن عباس کی حدیث نے کہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا جس نے بغیر کسی عذر کے دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کیا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ اعتراض دور ہو گیا ہوگا. اس کے بعد میں آپ کو مزید بتانا چاہوں گا کہ آپ کس طرح اپنی بیس کی مخالفت کرتے ہیں. قرآن نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم دیتے ہیں. آپ کی بیس سورۃ المائدہ کے اندر بتاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. اے ایمان والو، جب نماز پڑھنے کا ارادہ ہو، جب نماز پڑھنے لگو، تو نماز پڑھنے سے پہلے اپنے آپ کو پاک کر لو، طہارت حاصل کر لو، وضو کر لو. آپ کی نماز میں وضو کا کوئی تصور موجود نہیں، جو کھلے طور پر آپ کی بیس کے مخالف جا رہا ہے، جبکہ آپ کی بنیاد قرآن ہے. اس کے بعد قرآن ہمیں بتاتا ہے سورۃ الشعراء کے اندر، فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ. اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو، اگر ایسا کرو گے تو تم خدا کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے. اس کے بعد دیگر سورہ کے اندر قرآن بتاتا ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. خدا کو خالص خدا کو پکارو جب کوئی ضرورت پیش آ جائے، جب مدد کی ضرورت ہو، جب حاجت ہو، جب کسی مشکل میں پھنس جاؤ، جب کوئی مصیبت سر پر آ جائے، جب کوئی چیز چاہیے ہو، تو تمہیں صرف اور صرف
خدا کو پکارنا چاہیے۔ سورۃ الاحقاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس سے بڑا گمراہ اور ظالم کون شخص ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو بلاتا ہے، اور دوسرے بھی کیسے ہیں کہ وہ قیامت تک تمہاری پکار نہیں سن سکتے، بلکہ کان کھول کے سن لو کہ انہیں تو تمہارے پکارنے کا علم بھی نہیں ہے۔ تو قرآن جو آپ کی بیس ہے وہ تو آپ کو واضح طور پر بتاتی ہے کہ خدا کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، صرف اللہ کو پکارو، جو ضرورت ہو خدا کے سامنے پیش کرو، جبکہ آپ کی نماز بالکل آپ کی بیس اس کے مخالف جاتی ہے، بلکہ آپ کی نماز کے اندر ہی کانٹرڈکشن پایا جاتا ہے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں اللہم منک مددی وعلی معتمدی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تجھی سے میری قوت ہے، تجھی پر میرا اعتماد ہے، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اس کے فوراً بعد آپ اپنی اسی بات کی مخالفت کرتے ہوئے کہتے ہیں یا علی بلطفک ادرکنی، اے علی اپنے لطف و عنایت سے میری مدد کو پہنچ جا۔ اس سے پہلے تو ابھی آپ نے کہا کہ اے اللہ آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی پر اعتماد کیے ہوئے ہیں، اس کے فوراً بعد آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اے علی میری امداد کو پہنچ جا۔ کیا یہ خلا تضاد نہیں ہے؟ اس کے بعد تھوڑا سا آگے چل کر آپ کہتے ہیں یا امام الزمان یا مولانا انت قوتی و انت سندی علیک اتکالی، جس کا ترجمہ ہے اے امام زمان، اے ہمارے مولا، آپ ہی میری قوت ہیں، آپ ہی میرا سہارا ہیں، آپ ہی پر میرا توکل ہے۔ جبکہ اس سے پہلے آپ خدا سے یہ عہد کر چکے ہیں سجدہ وجہی الیک، میرے چہرے نے آپ ہی کو سجدہ کیا، وتوکلت علیک، آپ ہی پر میں نے توکل کیا، من کا قوتی، آپ ہی سے میری قوت ہے، وانت عصمتی، آپ ہی میری پناہ اور سہارا ہے یا رب العالمین۔ اب کتنا خلا تضاد ہے، ایک طرف آپ خدا کو کہتے ہیں کہ آپ ہی سے میری قوت ہے، دوسری طرف آپ امام سے کہتے ہیں کہ آپ ہی میری قوت ہے، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ ہی پر اے اللہ میں نے توکل کیا، دوسری طرف آپ امام کو کہتے ہیں علیک اتکالی، آپ ہی پر میں نے توکل کیا، ایک طرف آپ خدا کو کہتے ہیں کہ آپ ہی میرا سہارا اور عصمت ہے، دوسری طرف آپ امام کو یہی الفاظ کہتے ہیں انت سندی، آپ میرا سہارا ہیں۔ تو آپ کی نماز کے اندر کتنا کھلا تضاد پایا جاتا ہے، ایک طرف آپ خدا کو پکارتے ہیں، اس کے اگلے ہی لمحے آگے پیچھے ہو کر خدا کے غیر کو پکارتے رہتے ہیں۔ ایک تو یہ آپ کی بیس کے لیے جا رہا ہے، پھر آپ کی خود نماز کے اندر کھلا تضاد موجود ہے۔ جبکہ قرآن ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المؤمنون، حکم تو صرف خدا کا ہوگا، اسی پر میں نے توکل کیا اور ہر ایمان والے کو اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ اب آپ فیصلہ کر لیں، اگر آپ ایمان والے ہیں اور آپ ایمان کے مدعی ہیں تو آپ کا توکل صرف خدا کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اگر خدا کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور پر بھی آپ کا توکل ہے تو آپ کو اپنے مؤمن ہونے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اسی طرح آپ تسبیح جب نکالتے ہیں اس کے بعد آپ کیا کچھ غیر اللہ سے التجا اور فریاد کرتے ہیں، میں فی الحال اس پہ نہیں جاؤں گا، لیکن واضح طور پر وہ غیر اللہ کو پکارا جا رہا ہے اور اس سے فریاد کی جا رہی ہے۔ اسی طرح قرآن ہمیں حکم دیتے ہیں، جو آپ کی بیس ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ جب نماز پڑھو گے تو قبلہ رخ ہو جاؤ گے، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، کہ اپنے رخ کو بیت اللہ کی طرف کر دو۔ آپ کی نماز میں قبلہ رخ ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ آپ کی بیس بتاتی ہے ورکعوا واسجدوا، رکوع بھی ہے نماز میں، سجدہ بھی ہے، آپ کی نماز رکوع سے یکسر خالی ہے۔ تو آپ کہاں سے اپنی بیس قرآن بتا رہے ہیں جبکہ آپ اپنی بیس کی اتنی واضح مخالفت کر رہے ہیں؟ یہاں میرا دوسرا عنوان ختم ہو جاتا ہے۔